امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بحیثیت مسلمان معاشرے میں اخلاقیات کیسے رائج کی جائے، کیسے قائم کی جائے، کیونکہ آج کل جو ماں باپ کا جو ادب جو کرنا چاہیے وہ اولاد نہیں کر رہی ہے نا. تو اس حوالے سے آپ سے عرض ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. واقعی رفنس بہت ہے، انداز گھر میں بھی جارحانہ ہوتا ہے، باہر بھی جارحانہ ہوتا ہے. بس صرف کاروبار میں گاہک کو اگر ترکیب میں لینا ہے کہ وہ خریداری کر لے تو نرم انداز ہوتا ہے. اگر گاہک اگر مزاج کے خلاف بات کر دے تو پھر وہی اصلیت پر آ جاتا ہے. بعض اوقات بیپاری جھاڑ دیتا ہے اس کو. یہ اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو پورا یہ کہہ سکتے ہیں آوے گا ہوا بگڑا ہوا ہے. کیا عوام کیا خواص اس میں مبتلا نظر آتے ہیں اخلاقی کمزوریوں میں، اور رفنیس بہت ہے، جھاڑنے لتاڑنے، وہ توہین کرنے، تو تکار، طرح طرح کا انداز ہے ہمارے یہاں. افسوس تو یہ ظاہر ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اب ماں ہی چیختی چنگاڑتی رہے گی بات بات پر اور جھاڑتی رہے گی بچوں کو، یا باپ مطلب جب بھی آئے گا مار داڑ کرے گا، دھمکیاں دے گا، جھڑکیاں ڈالے گا، آنکھیں دکھاتا رہے گا، تو اولاد کیا کرے گی؟ اولاد پھر اس وقت تو نہیں سمجھ پڑتی ہم کو کہ یہ اولاد، لیکن بچہ بھی غیر محسوس طریقے پر اس کا اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. آہستہ 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 اس میں ایک بغاوت کا بیج وہ آ جاتا ہے. آگے چل کے پھر وہ اب تو اولڈ ہاؤس بنی گئے، ماں باپ کو پہنچا دیتا ہوں. اب یہ کہ یہ میں نے ایک جنرل بات کی ہے اور جو حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہے. گھر میں ماحول ماں باپ اپنا دیکھ لیں. اچھا، اب ماں باپ نے رفنیس کیا، بات بات پہ بلا وجہ جھاڑا، ظلم کیا، غلط کیا، لیکن اولاد کو اب بھی ماں باپ کا احترام ہی کرنا ہے. یہاں اولاد کا امتحان ہے کہ ماں باپ چاہے کچھ بھی کریں یہ ان کا دامن نہ چھوڑے. یہ امتحان ہے. اگر اس نے بھی سختی کی، بغاوت کی، ماں باپ سے لڑائی بھڑائی کر دی، یا نعوذ باللہ اولڈ ہاؤس میں اٹھا کے پھینک آیا بڑھاپے میں، اس نے غلط ہی کیا، اس کی میں پذیرائی نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ دونوں کو خیال رکھنا چاہیے. ماں باپ اگر بچے کو پیار دیں گے نا اس کے موقع کی مناسبت سے، ٹھیک ہے آنکھ بھی دکھائیں اس کو ضرورت ہے نا ادب سکھانے کے لیے، لیکن یہ کہ پیار تو دیتے، خالی چومنا چاٹنا ہی پیار نہیں ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہیں کہ وہ مطلب بچہ آپ سے وہ بدزن نہ ہو. بدزن ہو جاتی ہے اولاد اور پھر یہ خرابیاں بہت سامنے آتی ہیں. تو دونوں طرف سے یہ کرنا چاہیے. اللہ پاک توفیق دے. تو معاشرے میں بھی بس یہی بہت بری حالت ہے، جس کو دیکھو مطلب وہ دست و گریبان ہے. وہ دوستوں میں بھی تو تکار، ابے ہوئے اڑے، غصہ آ گیا تو منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. یعنی مذہبی ماحول میں بھی اسی طرح کا. یہ جیسے دینی مدارس ہوتے ہیں، طلباء کرام ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. دنیاوی اداروں میں جو ہوتا ہے وہ تو خیر بہت زیادہ ہوتا ہے، دینی اداروں میں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. دونوں طرف سے ہی مطلب ہر طرف سے ہی مسائل ہی مسائل ہیں. اس میں دعوت اسلامی ایک امید کی کرن ہے. اگر دعوت اسلامی کا دینی کام کریں اور ساتھ میں نیک اعمال کا جو رسالہ ہے یہ اگر سنبھال لیں، جس میں 72 نیک اعمال تو عام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلباء کرام کے لیے 92، اور طالبات کے لیے 83. اس طرح خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں ہمارے یہاں، اس قیدیوں کے لیے بھی ہیں. قیدیوں میں بھی کام ہے نا جیل کے اندر، ان کے لیے بھی کچھ ان کی حسب حال ان کے کچھ مدنی نیک اعمال ہیں. اگر سیریس ہو کر اوپر سے نیچے تک سارے ذمہ داران بھی، عام اسلامی بھائی بھی، عام اسلامی بہنیں بھی، اگر بس نیک اعمال کو تھام لینا، پھر دیکھیں کہ کیسا اخلاقی انقلاب آتا ہے اور کیسے مطلب ہے کہ گھروں کے ماحول بھی سنور جائیں گے، دوستوں کے ماحول بھی سنور جائیں گے، عام بازاروں کے حالات بھی سنور جائیں گے،
گھروں ہر جگہ مطلب یعنی کہ امن قائم ہو جائے گا. آپ اس رسالے کو پڑھیں تو سی, دیکھیں تو سی اس میں کیا ہے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا, نیک اعمال کا رسالہ جو ہے نا, اس میں استقامت تو اسی صورت میں خیر اللہ دینے والا ہے. ایک صورت استقامت کی یہ کہ روزانہ اپنا جائزہ لے, یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے. اعمال کا جائزہ لے کر اس میں کھانے دیے ہوئے اس کو پر کرے, پر کرتا رہے روزانہ. اور پھر پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو, یہ دعوت اسلامی والوں کو عام طور پر پتہ ہوتا ہے یہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو اس ذمہ دار کو رسالہ اپنا یہ جمع کروا دیں. اسلامی بہن اپنی ذمہ دار کو جمع کروا دیں. اس سے انشاءاللہ استقامت ملے گی, ایک کارکردگی بھی ہوگی, اور ضرورتاً مطلب یہ پوچھ گچھ یہ وہ کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ جس کام کو مطلب پوچھا نہیں جاتا نا وہ پھر ہوتا نہیں ہے, آہستہ آہستہ دم توڑ جاتا ہے. تو اللہ کریم ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہم باعمل نہیں بنیں گے با اخلاق نہیں بن سکتے. اور جو بد اخلاق ہے وہ لاکھ باعمل نظر آتا ہو تو باعمل کیسے کہیں گے اس کو؟ تو لوگوں کے دل دکھاتا ہو, گالیاں نکال دیتا ہو, گریبان میں ہاتھ ڈال دیتا ہو, دھمکیاں دیتا ہو. بھلے نا تہجد بھی پڑھتا ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو اس طرح کے انداز ہوتے ہیں, منہ توڑ دوں گا سر, یہ اس کو نیک نہیں بول سکتے ہم. کہاں سے نیک ہے؟ مسلمان کا دل دکھانا خدا کی قسم بہت بڑا گناہ ہے. اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے نو پرابلم ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کا دل دکھانا. ابھی جیسے بیٹھے ہوئے نا, سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, کوئی آئے گا نا بیچ میں وہ ایک دم آ گیا, اس کے آپ کو اچانک ٹانگ لگ گئی اس کی, تو اندر کا بول پڑا, ابے اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. یہ ہے اخلاق آپ کے, یہ ہمارے یعنی ہماری حالت یہ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مذہبی لوگ جمع ہوتے ہیں نا, ان میں بھی کوئی ذرا کسی نے گھٹنا رکھ دیا, وہ پھیل کے بیٹھ گیا, تو وہ دوسرا غصے میں آ جائے گا, تو کیا غصہ پڑتا ہے, صحیح بیٹھ, ہٹ جا, تھوڑا صحیح ہو جا. یہ انداز ہے گفتگو ہمارا. یعنی یوں پھیل کر بیٹھنا نہیں چاہیے جب لوگ بیٹھتے ہوں, جس سے تکلیف دونوں کو سمجھنا ہے. ایک نے تکلیف دی تو ہمارا بھی مطلب ہے اینٹ کا جواب پتھر ہمارے پاس موجود ہے. ہم نہیں کہ اینٹ ماری تو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ رکھ کر اس کو کوئی پھول پیش کر دیا تھا کہ آئندہ وہ اینٹ مارنے کی نوبت ہی نہ آئے, وہ شرمندہ ہو جائے. یہ ہمارے پاس انداز نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر دے. ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. اپنا تو یہ بورڈ لگا ہوا ہر طرف, یہی ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمارے اخلاق درست فرما دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا صدقہ مل جائے. میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.